من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم بھائیو اور دوستو، مختصر صحیح البخاری کے درس میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے جمعہ ہم صفحہ نمبر 258 تک پہنچے تھے اور ہم نے آخری حدیث جو پڑھی تھی وہ حدیث تھی 350۔ آج ہم باب نمبر 17 اور حدیث نمبر 351 سے شروع کرتے ہیں۔ باب النوم قبل العشاء لمن غلب، بیان اس بات کا کہ جو شخص مغلوب ہو جائے تو وہ عشاء سے پہلے سو سکتا ہے، یعنی جس پر نیند غالب آ جائے اور وہ نیند کے ہاتھوں مجبور ہو جائے تو وہ عشاء سے پہلے کیا کر سکتا ہے؟ عشاء سے پہلے سو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی اور امام بخاری نے ایک باب بھی ذکر کیا کہ باب ما یکرہ من السمر بعد العشاء، اور اس میں امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا پسند کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنا اور دنیاوی گفتگو میں مشغول رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ عشاء کی نماز سے پہلے کسی بھی صورت میں سونا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا کسی بھی صورت میں درست نہیں۔ لیکن اب جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ویسے تو عام طور پر عشاء کی نماز سے پہلے سونا درست نہیں ہے، لیکن کوئی شخص نیند کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اور نیند اس پر غالب آ جائے، جس طرح کہ ایک بندہ سارا دن کام کرتا رہا ہو اور دن بھر اس کو آرام کرنے کا، سکون کرنے کا موقع نہ ملا ہو، اس نے مغرب کی نماز پڑھی ہو اور فوراً اس پر وہ ہو سکتا ہے ریلیکس ہونے کے لیے وہ لیٹا اور اس پر نیند غالب آ گئی، اب یہ سویا رہ گیا، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز فوت نہ ہو۔ عشاء کی نماز فوت نہ ہو تو تب جائز ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے اگر مغلوب ہو جائیں، نیند آپ پر غالب ہو جائے تو پھر سو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں جو حدیث ہے، کہتے ہیں حدیث اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو مؤخر کیا تھا، اس کو لیٹ کیا تھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ لوگ سو رہے ہیں، آپ نماز کے لیے تشریف لائیں۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے، اس کی ایک روایت جو کہ یہاں ذکر کی جا رہی ہے، اس میں ہے وہ فی ھذا زیادہ، اس روایت میں، اسی حدیث کی اس روایت میں کچھ اضافہ ہے۔ اضافہ کیا ہے؟ قالت، وہ فرماتی ہیں، یعنی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کانوا یصلون فیما بین ان یغیب الشفق الى ثلث اللیل الاول، کہ وہ پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے شفق غائب ہونے سے لے کر رات کی پہلی تہائی کے درمیان، رات کی پہلی تہائی کے درمیان، یعنی رات کا جو پہلا تہائی حصہ ہے 1/3، اس حصے کے گزرنے تک وہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ کب شروع کرتے تھے؟ شفق کے غائب ہونے سے شروع کرتے تھے، اور شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو آسمان پر چھا جاتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ تو وہ سرخی جب غائب ہوتی تو وہاں سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا، اور پھر کب تک پڑھ لیتے تھے عشاء کی نماز کو؟ جب تک کہ رات کا 1/3 حصہ نہ گزر جاتا۔ جس سے یہ ثابت ہوا کہ عشاء کی نماز کا جو وقت ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے شفق کے غروب کے ساتھ، کہ جیسے ہی وہ سرخی ختم ہو تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی حدیث کی روایت میں یہ ہے، اگلے صفحے پہ پڑھیں، وفی روایت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فخرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الیہ الآن یقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
جب صحابہ کرام سو رہے تھے مسجد کے اندر، اور وہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے نماز کے انتظار میں سونے لگے، نیند ان پر غالب آنے لگی تو وہ سونے لگے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص مغلوب ہو جائے، اس پر نیند غالب آ جائے، تو وہ عشاء کی نماز سے پہلے سو سکتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کأنی انظر الیہ الآن، گویا کہ میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ یقطر رأسہ ماء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے تشریف لائے تو کس طرح آئے؟ نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لائے، تو اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ واضعا یدہ علی رأسہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوا تھا، اور آپ نے آ کر فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی، اگر میں امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو میں امت کو حکم دیتا کہ وہ اس نماز کو اس طرح ادا کریں جس طرح میں نے آج ادا کی، یعنی عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے۔ تو لیکن امت کے لیے چونکہ مشقت ہے تو اس لیے میں نے امت کو حکم نہیں دیا کہ وہ عشاء کی نماز کو مؤخر کریں، اس کو لیٹ کریں اور رات کے تہائی حصے تک پڑھیں، اس کا میں نے حکم نہیں دیا کیونکہ اس میں مشقت ہے، ورنہ اگر یہ مشقت والا پہلو نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھیں۔ تو عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا عشاء کی نماز کے متعلق وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اول وقت میں ادا کرتے تھے، عشاء کی نماز اول وقت میں ادا کرتے تھے۔ اور پہلے ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات حالات کے مطابق عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، مسجد میں آ کر اکٹھے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز جلدی پڑھا دیتے، اور اگر آپ محسوس کرتے کہ لوگ ابھی نہیں پہنچے ہیں، آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار کرتے تھے۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ عشاء کی نماز میں وسعت ہے، چاہے تو اول وقت میں ادا کر لیں، چاہے تو اس کو لیٹ کر لیں، اور لیٹ کتنے حد تک کر سکتے ہیں؟ آدھی رات تک اس کو لیٹ کر سکتے ہیں، رات کے تہائی حصے تک بھی، اور آدھی رات تک بھی نماز کو لیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے ابھی جو ہم نے روایت پڑھی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے مسجد کی طرف تشریف لائے تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ سر کے اوپر رکھا ہوا تھا، اپنا ہاتھ سر کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اس کی کیفیت کیا تھی، کیسے رکھا ہوا تھا، وہ اگلی روایت میں ہے۔ وحکی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کیف وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رأسہ یدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ کیسے رکھا ہوا تھا، اس کو بھی بیان کیا۔ اور دیکھیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام بڑے غور سے، تمعن کے ساتھ، گہری نظر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک فعل کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ عام سی بات ہے کہ آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن اس کو بھی نوٹ کیا کہ سر پر ہاتھ کس طرح رکھا ہوا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی۔ یہ صحابہ اکرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گہری محبت تھی اس کی علامت ہے، اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک فعل کو وہ نوٹ کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ فعل شریعت کا حصہ نہ بھی ہوتا، یعنی گھر سے مسجد کی طرف آتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں، شرعی حکم نہیں ہے کہ آپ جب گھر سے آئیں نماز کی طرف، مسجد کی طرف نماز کے لیے، تو آپ سر پہ ہاتھ رکھیں، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس کی کوئی وجہ ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی بھی بہہ رہا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ سر سے بہنے والے جو قطرے تھے ان کو روکنے کے لیے، ان کو ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ رکھا ہو۔ لیکن پھر بھی اس صحابی نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی نوٹ کر لیا، گہری نظروں کے ساتھ دیکھ کر اس کو اپنے ذہن نشین کر لیا، اور اس کو روایت بھی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ رکھ کر تشریف لا رہے تھے۔ تو کیفیت کیا تھی؟ فبدد بین اصابعہ شیئا من تبدید، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو کشادہ کیا، کسی حد تک آپ نے اپنی انگلیوں کو کشادہ کیا، اس طرح اپنی انگلیوں کو کھولا کشادہ کر کے، ثم وضع اطراف اصابعہ علی قرن الراس،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے کناروں کو اپنے سر کے ایک جانب رکھا، یہ اس طرح، یہ پانی بہہ رہا تھا نا، تو آپ نے اپنے سر کی انگلیوں کو اپنے سر کے ایک طرف رکھا، اس کے بعد ثم ضمها، پھر اپنی انگلیوں کو ملا لیا، یمرها كذلك على الراس، اور اپنے سر پر اس طرح گزارنے لگے، یہ اس طرح، جس طرح بعض اوقات ہم اپنے بال سنوارنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں، اس طرح بال سنوارنے کے لیے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پھیرتے ہیں سر کے اوپر، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے سر کے کنارے، ایک کنارے پر رکھا، ایک سائڈ پر رکھا، اور پھر اپنی انگلیوں کو گزارنے لگے، حتیٰ کہ کیا ہوا، حتیٰ مست ابہامہ طرف الاذن، یہاں تک کہ آپ کا جو انگوٹھا تھا یہ انگوٹھا چھونے لگا کان کے ایک کنارے کو، یہ دیکھیں نا، یہ اس طرح آپ اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے، اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہوئے جب اس طرح آئے تو آپ کا جو انگوٹھا تھا یہ کان کی لو کو لگا، کان کی لو کو اس نے ٹچ کیا، دیکھیں نا کس قدر دقیق نظر سے دیکھ رہے تھے عبداللہ بن عباس، کہ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انگوٹھا ٹچ کر رہا ہے کان کی لو کو۔ مما یلی الوجہ علی الصدغ وناحیۃ اللحیۃ، جو چہرے کے قریب جو یہ جو لو ہے کان کا کنارہ، یہ ظاہر چہرے کے قریب ہے، تو اس کو چھو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا چھو رہا تھا علی الصدغ، کنپٹی پر، یہ کنپٹی ہے، کنپٹی پر کان کے کنارے کو چھو رہا تھا، وناحیۃ اللحیہ، اور داڑھی کے ایک کنارے کو بھی، ظاہر ہے کہ کنپٹی کے نیچے اور کان کی لو کے نیچے داڑھی کے بال بھی ہوتے ہیں، تو کان کے کنارے کو بھی اور اسی طرح داڑھی کے بالوں کو بھی آپ کا انگوٹھا جو ہے وہ چھو رہا تھا۔ لا یقصر ولا یبطش الا کذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت جلدی جلدی ہاتھ پھیر رہے تھے اور نہ ہی بہت سستی کے ساتھ ہاتھ پھیر رہے تھے، یعنی درمیانہ رفتار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے سر کے اوپر اس طرح ہاتھ پھیر رہے تھے، اپنی انگلیوں کو پھیر رہے تھے۔ المہم یہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کچھ نہیں ہے، شرعی حیثیت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی شرعی حکم معلوم نہیں ہوتا کہ انسان اس طرح سے اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ لیکن میں جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی روایت کر دیا، جیسے دیکھا اسی طرح سے بیان کر دیا۔ اس حدیث میں جس بات کی دلیل ہے، جس کو امام بخاری نے بطور دلیل ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز سے پہلے مغلوب ہو جائے، نیند اس کے اوپر غالب آ جائے اور نیند کے ہاتھوں وہ مجبور ہو جائے، اگر وہ عشاء کی نماز سے پہلے سو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ یہ صحابہ کرام بھی عشاء کی نماز سے پہلے مسجد میں بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے، لیکن ان کے لیے ایک بات کی گارنٹی تھی، وہ کیا تھی؟ اس بات کی گارنٹی تھی کہ یہ عشاء کی نماز پڑھ کے ہی جائیں گے، لہذا جو شخص عشاء کی نماز سے پہلے سونا چاہتا ہو یا اس پر نیند غالب آ جائے تو اس صورت میں وہ سو سکتا ہے کہ اس کے لیے اس بات کی گارنٹی ہو کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ لے گا، عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کو پتہ ہو کہ میں جب سوؤں گا مجھے نیند آئے گی تو پھر میں تو بالکل نیند بالکل ہی غالب آ جائے گی اور عشاء کی نماز بھی کیا پھر ہو سکتا ہے فجر کی نماز بھی رہ جائے، تو اگر اس طرح کی نیند ہو کسی انسان کی تو اس کو عشاء کی نماز سے پہلے ہرگز نہیں سونا چاہیے۔ عشاء کی نماز بہرحال ظاہر ہے 5 فرض نمازوں میں سے ایک نماز ہے، اور منافقوں پر جو نمازیں سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں ان میں سے ایک عشاء کی نماز بھی ہے، تو عشاء کی نماز جو ہے اس کو بہرحال ادا کر کے ہی انسان کو سونا چاہیے، اسی میں اس کے لیے خیر و برکت ہے۔ اچھا جی، اگلا باب وقت العشاء الی نصف اللیل، اس بات کا بیان کہ عشاء کی نماز کا وقت جاری رہتا ہے آدھی رات تک، اس کا وقت جو ہے وہ آدھی رات تک جاری رہتا ہے۔ وروى انس فقال فيه كأني انظر الى وبيص خاتمه ليلة عيد، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور اس میں یہ فرمایا کہ گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی میں اس کی چمک کو دیکھ رہا تھا اس رات میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں چمک تھی اور رات کا اندھیرا تھا، تو رات کے اندھیرے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا تھا۔ تو اسی حدیث کی ایک روایت میں یہ بھی ہے جیسے کہ نیچے لکھا ہوا ہے، اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز عشاء کو نصف شب تک مؤخر فرمایا، اور یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے جس کا نمبر 572 ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوا
کہ آدھی رات تک، نصف شب تک عشاء کی نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آدھی رات سے مراد رات کے 12 بجے نہیں، آدھی رات سے مراد رات کے 12 بجے نہیں ہے کہ رات کے 12 بجے تک پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز، نہیں، ہرگز نہیں۔ آدھی رات بعض اوقات بعض سال کی راتوں میں، بعض موسموں میں آدھی رات جو ہے وہ 12 بجے سے کافی پہلے ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات 12 بجے کے بعد ہوتی ہے۔ اگر راتیں چھوٹی ہوں، جیسے کہ ابھی یہ جون جولائی میں راتیں آئیں گی، تو راتیں بالکل چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو آدھی رات جو ہے وہ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تک ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب سردی کی راتیں ہوں، سردیوں کی راتیں ہوں، سردی کے موسم کی لمبی راتیں ہوں، تو ان دنوں کے اندر آدھی رات کا وقت جو ہے وہ 12 بجے کے بعد تقریباً 12:30 1 بجے تک چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے 12 بجے کا ٹائم متعین کر لینا اپنے ذہن کے مطابق، اپنی ذہنی سوچ کے مطابق، یہ درست نہیں ہے، بلکہ آدھی رات کا وقت متعین ہوگا کس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورج کتنے بجے غروب ہوا اور ادھر فجر کتنے بجے ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھیں۔ یہ آج کل دیکھیں سورج غروب ہو رہا ہے 6:22 پہ، 23 پہ، اور ادھر فجر ہو رہی ہے 3:45 بجے، تقریباً 3:45 بجے۔ تو یہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ تقریباً یہ تقریباً 6 اور 4 6 12 اور 4 ہاں جی، تقریباً 9 گھنٹے، 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے، ہاں 10 گھنٹے بنتے، تقریباً 10 گھنٹے بنتے میرے حساب سے، واللہ اعلم۔ تو 10 گھنٹے ہوں اگر، تو آدھی رات کا ٹائم متعین کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ 10 کا آدھا ظاہر ہے 5 گھنٹے ہیں، تو 6:15 بجے سے لے کے 6:23 سے لے کر 5 گھنٹے جب تک گزریں گے، تقریباً 11:23 پر، 11:23 پر، ہاں جی، 11:23 پر جو ہے وہ عشاء کی اذان، عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آدھی رات ہو جائے گی تو عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ باب فضل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کی فضیلت کا بیان۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی البردین دخل الجنہ۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی ٹھنڈی نمازیں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ٹھنڈی نمازیں وہ بدستور پڑھتا رہے، پابندی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرتا رہے۔ اور ان 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد کون سی نمازیں ہیں؟ فجر اور عصر، فجر اور عصر، جیسے کہ ایک روایت میں اس کی صراحت موجود ہے، وضاحت موجود ہے صحیح مسلم کی ایک روایت میں کہ اس سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ تو جو شخص پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کی نمازوں کو پڑھتا رہے تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، فجر کی نماز کو بھی پابندی کے ساتھ بر وقت ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح عصر کی نماز کو بھی پابندی کے ساتھ بر وقت ادا کرنا چاہیے۔ دونوں نمازیں فوت نہیں ہونی چاہیے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، کہ جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو بر وقت باجماعت پڑھتا رہے، اللہ رب العزت اس کو توفیق دے گا کہ اس کی کوئی اور نماز بھی فوت نہیں ہوگی۔ جس نے فجر اور عصر کی پابندی کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور توفیق دے گا کہ اس کی اور نمازیں جو ہیں، دوسری نمازیں ظہر، عصر اور عشاء، وہ بھی انشاءاللہ فوت نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے ان 2 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ فجر کی نماز جو ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت فرشتے جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے، اور اسی طرح عصر کے وقت بھی دن کے فرشتے اور جو رات کے فرشتے آتے ہیں وہ بھی عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں نمازوں کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اور فجر کی نماز کے متعلق یہ بھی موجود ہے کہ جو شخص فجر کی نماز بر وقت ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنی امان میں لے لیتا ہے، اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو سارا دن کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کا تعلق ہے۔ عصر کی نماز جو ہے
یہ بھی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم ساری نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، خاص طور پر صلاۃ الوسطی کو، درمیانی نماز، اس سے مراد بھی عصر کی نماز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک شخص مغلوب نہ ہو اور وہ فجر کی نماز، طلوع آفتاب سے پہلے والی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے والی نماز کو پڑھنے سے اگر کوئی شخص مغلوب نہ ہو تو اس کو ضرور ایسا کرنا چاہیے، یعنی پابندی کے ساتھ اس کو طلوع آفتاب سے پہلی جو نماز ہے فجر، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے جو نماز ہے اور وہ عصر کی نماز ہے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان نمازوں اور اسی طرح باقی تمام نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ باب وقت الفجر، فجر کی نماز کی فضیلت تو ہم نے پڑھ لی کہ جو شخص فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اگلا جو باب ہے وہ ہے وقت کے بارے میں کہ فجر کی نماز کا وقت کون سا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حدثه انهم تسحروا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاموا الى الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر 50 او 60 یعنی آیتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، آپ کی خدمت کرنے پر مامور تھے۔ آپ کی والدہ نے جو کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے اپنے اس بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، تو بہت بڑی سعادت اور بڑی خوش نصیبی ان کو حاصل ہوئی کہ اللہ کے رسول کے خادم رہے 10 سال، مدینہ منورہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حدیث بیان کی کہ تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، یعنی روزہ رکھنے کے لیے۔ ثم قاموا الى الصلاة، سحری کرنے کے بعد یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو قلت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کم کان بینہما، سحری کے درمیان اور نماز کے درمیان کتنا وقت تھا؟ قال قدر 50 او 60 یعنی آیا۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سحری اور فجر کی نماز کے درمیان تقریباً 50 یا 60 آیتیں پڑھنے کا فاصلہ تھا، یعنی جتنے وقت میں 50 آیتیں یا 60 آیتیں پڑھ سکتے ہیں اتنا وقت تھا سحری کے درمیان اور فجر کی نماز کے درمیان۔ اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں، اس حدیث سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری بالکل رات کے آخری حصے میں کرتے تھے، بالکل آخری حصے میں، کہ جس کے بعد فجر طلوع ہو جاتی، تو لہذا سحری جو ہے وہ انسان کو رات کے آخری حصے میں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے سحری رات کے آخری حصے میں کرتے تھے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ سحری کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا وقت لیتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتے اور کچھ اذکار پڑھ لیتے، کچھ دعا کر لیتے، اور اس کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فجر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے، اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے۔ جس طرح کہ ہم پہلے بھی کئی حدیثیں پڑھ چکے ہیں کہ جب صحابہ کرام فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو اندھیرا چونکہ باقی ہوتا تھا تو اندھیرے کی وجہ سے وہ تھوڑے سے فاصلے پر بھی ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے، اور خواتین، خصوصاً خواتین جو ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں، نماز پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹتیں تو ان کو دور سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اندھیرا باقی ہوتا تھا اور فجر کی نماز ختم ہو جاتی تھی۔ تو فجر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے، یہی افضل ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فجر کی نماز کا وقت جاری رہتا ہے جب تک کہ سورج طلوع ہونا شروع نہ ہو، سورج کے طلوع ہونے تک فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اگلی حدیث عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال كنت اتسحر في اهلي ثم يكون سرعة بي
ان ادرک صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک اور صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں سحری کرتا تھا، گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا تھا۔ ثم یکون سرعۃ بی، پھر میں جلدی جلدی آتا تھا، ان ادرکا، تاکہ میں پا لوں فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جلدی جلدی آتا تاکہ میں فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پا لوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سحری آخری وقت میں ہونی چاہیے، رات کے آخری وقت میں، اور پھر فجر کی نماز جو ہے وہ بھی اول وقت میں ادا کر لینی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام اپنے گھر سے جلدی جلدی آتے مسجد کی طرف تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں باجماعت۔ باب الصلاۃ بعد الفجر حتى ترفع الشمس، بیان اس بات کا کہ سورج کے بلند ہونے تک فجر کی نماز کا کیا حکم ہے۔ سورج کے بلند فجر کے بعد نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، یعنی فجر کے بعد جب آپ نے فجر پڑھ لی تو اس کے بعد جب تک سورج بلند نہ ہو اس وقت تک نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں اس باب میں بیان کیا جائے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال شہد عندي رجال مرضیون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس کئی اچھے لوگوں نے گواہی دی، اور اچھے لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ صحابہ کرام نے میرے پاس گواہی دی، وارضاهم عندي عمر، اور ان میں سب سے اچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کئی اچھے لوگوں نے، صحابہ کرام میں سے کئی اچھے لوگوں نے گواہی دی، اور ان میں سے جو سب سے اچھے اور سب سے زیادہ معتبر تھے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے بھی گواہی دی کس بات کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے تک فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح وبعد العصر حتى تغرب، عصر کے بعد بھی نماز پڑھنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے بلند ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھنا ممنوع ہے، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ممنوع اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ میں یہاں پر ان تمام احادیث کا خلاصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ابھی آگے بھی آ رہی ہیں، کہ ممنوع اوقات جو ہیں وہ 5 ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ممنوع اوقات کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ان میں سے 2 یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، اور فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک، بلند ہونے تک۔ یہ 2 اوقات ہوئے، باقی جو 3 اوقات ہیں وہ معروف ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ عین اس گھڑی میں جب کہ سورج نکل رہا ہو، اور عین اس گھڑی میں کہ جب سورج ڈھر رہا ہو، زوال کا وقت، اور عین اس گھڑی میں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ تو یہ 3 گھڑیاں ایسی ہیں کہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، سورج کے طلوع ہوتے وقت بھی اور غروب ہوتے وقت بھی، اور اسی طرح سورج کے زوال کے وقت بھی، اور اسی طرح یہ جو 2 اوقات ہیں جو ابھی ہم نے حدیث میں پڑھے ہیں، ان 5 اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جن کو اس حدیث کے اندر جو ممنوع اوقات ذکر کیے گئے ہیں 2، ان 2 اوقات کے اندر کچھ نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ لہذا عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک بعض نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ویسے عموماً نماز پڑھنا ممنوع ہے جیسے کہ اس حدیث میں ہے، لیکن بعض نمازیں پڑھنا ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان میں سے اگر آپ کی ظہر کی 2 سنتیں باقی ہیں، ظہر کے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں آپ نہیں پڑھ سکے حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، تو وہ جو ظہر کے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں ان کو آپ عصر کے بعد قضا کر سکتے ہیں۔
اس کی دلیل صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، تو میں نے اپنی ایک جو لونڈی تھی، خادمہ تھی، اس کو بھیجا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ کہ یہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ جب گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت ظہر کی نماز کے بعد میرے پاس وفود آ گئے تھے، کئی لوگ آ گئے تھے ملنے کے لیے، میں ان کے ساتھ مشغول رہا، 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا، وہ 2 سنتیں اب پڑھ رہا ہوں عصر کے بعد۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو نماز قضا ہو، قضا نماز جو ہے وہ آپ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ المسجد بھی ان دونوں اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر گئے، کچھ کام کاج کرنے کے بعد آپ مسجد میں دوبارہ داخل ہوئے، اور اسی طرح عصر کے بعد بھی، تو آپ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، کہ تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے، بیٹھنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اور ایک اور حدیث میں، اسی حدیث کی ایک اور روایت میں ہے کہ اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس، کہ تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اس میں امر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حکم ہے۔ پہلی روایت میں منع کیا کہ بیٹھنے سے پہلے اس میں منع ہے کہ نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے، پہلی روایت میں، اور اس میں امر ہے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ لہذا ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ آپ چاہے ان 2 ممنوع اوقات میں بھی مسجد میں داخل ہوں، تب بھی آپ کے لیے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر فرض کریں کہ سورج کو گرہن لگے عصر کی نماز کے بعد، سورج گرہن ہو عصر کی نماز کے بعد، تو اور اسی طرح چاند گرہن ہو فجر کی نماز کے بعد، چاند گرہن فجر کی نماز کے بعد ہو اور سورج گرہن عصر کی نماز کے بعد ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی وجہ سے سنت یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز باجماعت ادا کریں، جس کو صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے۔ تو وہ نماز پڑھنے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے وہ نماز۔ لہٰذا چونکہ سورج گرہن اور چاند گرہن میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، تو جب ایک سبب اللہ کی طرف سے پیدا ہوا تو اس سبب کی بنا پر آپ ممنوع وقت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سبب کی بنا پر جو کہ اللہ کی طرف سے پیدا ہوا آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور نماز ان ممنوع اوقات میں جو پڑھی جا سکتی ہے وہ ہے صلاۃ الاستخارہ۔ فرض کریں آپ کو کوئی ارجنٹلی آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ نے فوری طور پر کوئی فیصلہ لینا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، لیکن آپ وہ کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ وقت بھی فجر کی نماز کے بعد کا ہے یا عصر کی نماز کے بعد کا ہے، اور آپ کو طلوع آفتاب سے پہلے یا غروب آفتاب سے پہلے فیصلہ لینا ہی لینا ہے، اور آپ خود چونکہ آپ کو علم نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، وہ فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا، باعث خیر ہوگا یا باعث نقصان ہوگا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے اختیار طلب کرتے ہیں۔ استخارے کا معنی ہے اختیار طلب کرنا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو آپ استخارہ کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بعض نمازیں ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے ان 2 اوقات میں بھی، جو اوقات میں نے بھی ذکر کیے ہیں، فجر کی نماز کے بعد جب تک کہ سورج طلوع ہو، اور عصر کی نماز کے بعد جب تک کہ سورج غروب ہو۔ تو ان میں عموماً نماز پڑھنا ممنوع ہے، جیسے کہ حدیث میں یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لہذا منع کیا تو منع ہے، لہذا کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض نمازیں مستثنا ہیں، اور وہ بھی دلائل کی بنا پر، ہم اپنی طرف سے مستثنا نہیں کر رہے، دلائل کی بنا پر نماز تحیۃ المسجد ہو، اور اسی طرح نماز قضا ہو، استخارہ ہو، کسوف ہو، خسوف ہو، اسی طرح سے فجر کی سنتیں، فجر کی سنتیں
اگر کوئی شخص پہلے نہیں پڑھ سکا اور وہ مسجد میں پہنچا تو فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو اب وہ فجر کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، فرض نماز ادا کرے۔ اب اس کے بعد وہ فجر کی سنتوں کو پڑھ سکتا ہے، اور اگر جو شخص فجر کے بعد طلوع آفتاب تک بھی نہیں پڑھ سکا تو کوئی حرج نہیں، وہ اشراق کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اشراق کے وقت بھی وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو فجر کی نماز اور طلوع آفتاب کے مابین نہیں پڑھ سکا، تو کوئی حرج نہیں، وہ اشراق کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے ان دو سنتوں کو۔ المہم یہ ہے کہ دو سنتیں پڑھنی چاہیے، چاہے فجر کے فوراً بعد پڑھیں یا پھر اشراق کے وقت پڑھیں، ان کو پڑھنا ضرور چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ اکبر، کہ فجر کی جو دو سنتیں ہیں یہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، جو بھی خزانے آپ کے تصور میں آ سکتے ہیں، ان سب سے بہتر فجر کی دو سنتیں ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں بھی پڑھتے تھے اور سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکعتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ بھی مستثنا ہے، فجر کی دو سنتیں اگر آپ پہلے نہیں پڑھ سکے تو یہ مستثنا ہے، آپ یہ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مستثنا ہے اس حدیث سے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ ہاں جی، اگر آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کیا ہے بارش کی وجہ سے، یا فرض کریں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے آپ نے دو نمازوں کو جمع کر لیا، تو ظہر کے بعد کی آخری جو دو سنتیں ہیں وہ اس صورت میں ساقط ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے۔ لہذا اب عصر کے بعد جو ہے وہ غروب آفتاب تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، الا یہ کہ اس کا کوئی عذر ہو، کسی اور نماز کا کوئی عذر ہو، یعنی سبب ہو اس کا، تو سببی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جمع کرنے کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنتیں پڑھنا ثابت نہیں۔ جو ثابت ہے وہ جمع کی صورت نہیں تھی، ابھی جو میں نے حدیث ذکر کی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع نہیں کیا تھا، ظہر کو اپنے وقت پہ پڑھا، عصر کو اپنے وقت پہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے ساتھ مشغول رہے ظہر کے بعد، اور آپ دو سنتیں نہیں پڑھ سکے تو آپ نے ان کو عصر کے بعد قضا کیا۔ باقی جمع کی صورت میں ظہر کی جو دو سنتیں ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں، لہذا وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ واللہ اعلم۔ جی وہ ظہر کے وقت سویا، ظہر کی نماز سے پہلے، اور پھر بیدار ہوا عصر کے وقت۔ ہاں جی، اصل بات یہ ہے کہ نمازوں کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، ظہر پہلے ہے اور عصر بعد میں ہے، لہذا جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے سو گیا اور پھر وہ بیدار ہوا عصر کے وقت، تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی اٹھے اور وہ وضو کر کے گھر میں ہی اپنے روم کے اندر ہی ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ لے، اور پھر مسجد میں جا کے عصر کی نماز باجماعت ادا کر لے۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے، وہ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری نماز فوت ہو چکی تو ہمیں فوراً پڑھنی چاہیے، نہیں، لیکن جناب وہ اپنے گھر میں نہیں پڑھتے، اپنے روم میں نہیں پڑھتے، وہ مسجد کے اندر آتے ہیں، جب تک کیا ہوتا ہے عصر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو بھائی پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھتے، آپ ظہر کی نماز پڑھنا آپ کے لیے پہلے ضروری تھا، آپ پہلے وہ پڑھتے۔ اگر آپ معذور ہیں کہ سونے کی بنا پر آپ نہیں پڑھ سکیں تو جیسے ہی آپ بیدار ہوئے فوراً ظہر کی نماز پڑھیں، آپ پہلے یہ کام کریں اور اس کے بعد آگے عصر کی نماز ادا کریں مسجد کے اندر آ کر باجماعت۔ لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، یہ اللہ عالم، یا جان بوجھ کر غفلت کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ نماز تو مسجد میں پڑھنی ہے، گھر میں کون سا ادا کر سکتے ہیں، حالانکہ گھر میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر نماز فوت ہو چکی ہے تو گھر میں پڑھ لیں۔ ہاں اگر کوئی شخص بہت دیر سے بیدار ہوا اور جب تک وہ عصر کی نماز کے لیے تیار ہوا تو عصر کی اقامت ہو چکی ہو، اور اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں،
اب وہ جب مسجد میں آئے تو کیا کرے، وہ ظہر کی نیت کر کے عصر کی نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے ظہر کے 4 فرض پڑھ لے۔ اس کی ظہر کی ہوگی، امام صاحب کی عصر کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیچھے سے آئیں تو وہ عصر کی جماعت کھڑی کریں، تو یہ بھی ان کے ساتھ مل کر عصر کی نماز باجماعت ادا کر لیں۔ ہاں جی، نہیں، یہ وہ زید بن حارثہ تھے، وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی، یہ زید بن ثابت اور ہیں۔ ہاں جی، وقت ہو گیا۔ ہاں، پھر مشکل ہے، اس لیے کہ عصر اور مغرب کی رکعات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، موافق نہیں ہیں۔ عصر کی 4 ہیں اور مغرب کی 3 ہیں، تو اس صورت میں بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ امام صاحب کے پیچھے نماز شروع کر لے عصر کی نیت کر کے، اور جب امام صاحب تیسری رکعت پڑھ کے کھڑے ہوں تو یہ بیٹھا رہے، کیونکہ اس نے جب وہ مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب، جب امام صاحب تیسری رکعت پڑھ کے بیٹھیں اور سلام پھیریں تو یہ کھڑا ہو جائے، اور کھڑے ہو کر عصر کی 1 رکعت مزید پڑھ کر وہ سلام پھیرے اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھیں۔ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ترتیب تو خراب ہو ہی گئی اور دونوں نمازیں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت بھی نہیں رکھتی ہیں، تو اب یہ چونکہ مغرب کی جماعت مل رہی ہے تو مغرب کی نیت کے ساتھ مغرب پڑھ لے اور عصر کو بعد میں قضا کر لے۔ واللہ اعلم۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔